السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج منگل کا دن ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بھانڈے پھوڑوں گا، بہت بڑے بھانڈے پھوڑوں گا، خاص طور پہ ان دو حضرات کے جنہوں نے میرے اوپر ہر قسم کے عدالتی کارروائیاں کر رہے ہیں، مختلف عدالتوں میں سامنے آ کے جواب نہیں دے رہے. میر شکیل الرحمان صاحب، آپ کی کرسی آج بھی میرے پاس خالی پڑی ہے، بلکہ مجھے تو یہ پتا چل رہا ہے آپ اپنے دفتر کی کرسی پہ نہیں بیٹھ رہے. خدا کے لیے اپنے دفتر کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، آ کے دبئی سے آ جائیں واپس. آپ بھی، آپ کے صاحبزادے بھی. کچھ نہیں، کوئی نہیں، سوالوں کے جواب دینے نا دو چار، لیکن پلیز سچ بولیے گا. سچ کو آنچ نہیں ہے. آپ نے اتنا لمبا جواب لکھا تھا جنگ میں، اتنا لمبا آپ نے جواب لکھا تھا میرے پروگرام کے سامنے، اور آپ نے اس میں کئی باتیں آپ نے لکھ دی جو آپ نے میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. اس کو میں تذکرہ بھی نہیں کرتا میر صاحب، وہ آپ کا بڑا پن ہے. میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرتا. میں آپ کے لکھی ہوئی چند چیزیں بتاتا ہوں کہ ٹی وی اینکر نے لارڈ نذیر کے اٹھائے ہوئے سوال اور برطانوی وزیر کی طرف سے دیے گئے جواب کے بارے میں بھی غلط بیانی کی، اور برطانوی وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ گزشتہ سال اس ضمن میں MKRF یعنی میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو 9,50,000 پاؤنڈ ادا کیے گئے ہیں، جبکہ اینکر پرسن نے ظاہر کیا کہ MKRF کو 20 ملین پاؤنڈ مل چکے ہیں. یعنی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے آپ کے بقول میں نے یہ بھی غلط بیانی کی. گزشتہ سال اس ضمن میں MKRF کو 9,50,000 پاؤنڈ ادا کیے گئے، جبکہ اینکر پرسن نے ظاہر کیا کہ MKRF کو 20 ملین پاؤنڈ مل چکے ہیں. دراصل یہ فنڈنگ تعلیم کے فروغ کے ضمن میں عوامی آگہی کے لیے منظور کی گئی تھی. بلا 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 بلا. میر شکیل الرحمان صاحب، آپ نے یہ لکھا ہوا بھی جھوٹ بولا ہے، اور میں اس میں عدالت میں آپ کے خلاف جاؤں گا کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو آپ نے جھوٹ بولا. اور میں یہ صرف نہیں، میں آپ کے اور بھی یعنی بھانڈے پھوڑوں گا. میرے پاس ابھی اور بھی آ گئی ہیں چیزیں. اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑے لوگ آ کے مجھے دے رہے ہیں. مجھے بائی دا وے ارمانی کلب جو دبئی میں ہے اس کی بھی تصاویر آ رہی ہیں. میں نے ان کو انکار کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ کلبوں کی تصاویر میں نہیں دکھاتا، یہ ہر ایک کا ایک ذاتی فیل ہے، جو مرضی جس کو مرضی ملے وہاں پہ. اچھی بات ہے. میرے پاس جواب ہے بیرونس نارتھ اوور کا. بیرونس نارتھ اوور کون ہے؟ شی از دی اسپوکس پرسن فار ڈیفڈ ان دا ہاؤس آف لارڈز. ان کو وہاں 2011 میں اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ اپنے جواب میں کہتی ہیں کہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن رنز دی انٹائر میڈیا کیمپین ایلیمنٹ آف دا ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان. 4.6 million pounds have been paid to date in Pakistan rupees to MKRF. 4.6 ملین پاؤنڈز. آپ نے اپنے اخبار میں 9,50,000 پاؤنڈ لکھے، اور کون سے برطانوی وزیر کے متعلق لکھے مجھے نہیں پتا وہ وزیر کون ہے. یعنی آپ لکھ کے بھول جاتے ہیں کہ لوگ آگے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں لنڈن سے اس وقت ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ نذیر احمد. لارڈ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لارڈ صاحب، جو بیرونس نارتھ اوور کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے 4.6 ملین پاؤنڈز کی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل درست ہے جی. یہ سوالات میں نے 2 ہفتے پہلے ہاؤس آف لارڈ میں اٹھائے تھے، اور اگر کسی کو کسی قسم کا شک ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ 20 نومبر 2013 کے بیرونس نارتھ اوور کے جو جواب ہیں اس میں 5 سوالات تھے. ایک منٹ لارڈ صاحب، مجھے آپ کی آواز جو ہے نا بڑی ٹوٹ کے آ رہی ہے. میں دوبارہ آپ کو میں لائن پہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ یعنی آپ کا دوبارہ میں فون ملانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں 2 خبریں بڑی اہم ہیں یہ جنگ کے جواب میں. ایک انہوں نے کہا جنگ اور جیو کے ترجمان کے مطابق ادارے کے منتظم، یعنی منتظم کون ہے؟ جو اس کا روح رواں ہے. منتظم کون ہے؟ میر شکیل الرحمان. ادارے کے منتظم نے جہانگیر صدیقی صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں سابق حکومت کے ذمہ داروں سے کہا تھا، اور موجودہ حکومت کے ذمہ داران سے بھی کہا تھا کہ آپ اس پر ایک ہائی لیول کمیٹی بنوائیں جو پورے معاملے کا جائزہ لے. لیکن پچھلے دور میں بھی یہی آواز آتی رہی. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جہانگیر صدیقی کے HSBC بینک کی شاخیں خریدنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کی ایک اور منسلک کمپنی ایسگارڈ 9 جو JS بینک کی اونر نہیں، اس کے خلاف SEC نے انکوائری کئی سالوں سے زیر التوا ہے. اور جنگ کے منتظم نے
जंग के मुंतजिम ने एसईसीपी से कहा था कि आप इंक्वायरी में इंसाफ कर दें प्लीज, और एसगार्ड 9 को भी सुनने का मौका दें। एसगार्ड 9 को भी सुनने का मौका दें। और उससे पहले क्या हुआ था मैं आपको वो भी बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीर शकील और रहमान साहब तो इस वक्त दुबई में बैठ के देख रहे हैं प्रोग्राम। लॉर्ड नजीर दोबारा मेरे साथ हैं। लॉर्ड साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी लॉर्ड साहब आप बताएं मुझे। ये बिल्कुल दुरुस्त है जी, जो आपने फरमाया एग्जैक्ट वही अल्फाज हैं। वेरनेस नॉर्थ ओवर के 20 नवंबर 2013 के जो मेरे 5 सालात थे डिफिट के पैसे के हवाले से, मुझे एक्चुअली हैरत इस बात की है क्योंकि लास्ट टाइम आपने प्रोग्राम में 9.5 लाख का मेंशन किया था, जो 1 साल पुराना जो है वो इंफॉर्मेशन थी। अब तक 4.6 मिलियन मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन को दिया गया है। अब मुझे जो खदशात हैं वो ये हैं कि ये पैसा मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन को बगैर कंपटीशन के डायरेक्टली विदाउट किसी और को उसमें जो है वो उन्होंने ना तो कंसल्ट किया ना ही किसी से पूछा उनकी एक्सपर्टीज। लेकिन आई थिंक में बड़ा क्वेश्चन है मुबशर लुकमान साहब पाकिस्तान के लिए। सच्ची बात यह है कि लंदन से बैठ के ब्रिटिश सिटीजन भी हूं और ब्रिटिश गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं कि जो यह पैसे की ये 90,000 टीचर ट्रेनिंग, 4 मिलियन चिल्ड्रन जो स्कूलों में जाएंगे, 20,000 क्लासरूम खैबर पख्तूनख्वा में बनाने के लिए। लेकिन मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन को पैसे देने का क्या मकसद है, ये मैं एक्चुअली डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से पूछना चाहता हूं कि वो डिलीवर क्या करते हैं। अब मेरा तजर्बा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जियो और जंग अखबारात ने मुझे पहले राब्ता किया था कि वो अमन की आशा के बारे में पूछना चाहती थी, और मैंने कहा था कि जब तक कश्मीरियों में अमन की बात और आशा की बात जो है ये वही लोग कर सकते हैं जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुक है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान के कोर्ट्स कहाँ हैं, जो यानी इतना बड़ा मामला कि भाई एक आपकी सोच, जो पाकिस्तान की सोच, जो लोग यानी आपको पता है जियो का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, जरा सोचिए, यानी ये पैसा जरा सोचने के लिए कहाँ पे एजुकेशन, अगर किसी ने किसी को देना था तो और भी टीवी चैनल्स हैं जिसको पाकिस्तानी लोग देखते हैं। उन्होंने दिए, उन्होंने 2 चैनल्स को दिए, और पता है उन 2 चैनल्स को 32 हजार रुपया, एक को तो 32 हजार रुपया दिया, दूसरे का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये यानी आपको, और इसमें 4.6 का क्या बनता है और कितने बनते हैं, ये इसका मतलब ये हुआ लॉर्ड नजीर, इसका मतलब ये हुआ कि जंग और न्यूज ने अपने अखबार में ये जो जवाब लिखा ये झूठ पे मबनी है। 9,50,000 मैं झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, इस किस्म की लैंग्वेज वो यूज करते हैं। यहाँ के जो उनका अखबार और टीवी जिस तरीके से मेरे खिलाफ लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं और वीडियो नकली बनवा के कुछ लोग जो हैं उसमें और भी इन्वॉल्व हैं, ये तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है। कि मैं ये कहूंगा कि वो सच नहीं बोलते, और सच अब वक्त आ गया पाकिस्तान की आवाम जो सच नहीं बोलता लॉर्ड नजीर वो कौन होता है? वो झूठा होता है ना जो सच नहीं बोलता। ये मैं जैसे मेरा नाम मीर नहीं है, वो मेरा नाम नजीर है। मीर वो जाफर भी था, मीर वो क्या नाम था दूसरे का, सादिक मीर सादिक और जाफर था। मैं नजीर मेरा नाम है। अल्लाह का शुक्र है, मैं पाकिस्तान की मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तान को डिफेंड भी करता हूँ। कभी ऐसी बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। और वो हक़ाइक़ आपके सामने लाऊंगा जो इंशाल्लाह अभी तो कमेटी में जाएंगे और उसके बाद वो पार्लियामेंटेरियन के अंदर जो गया है उसकी अकाउंटेबिलिटी पूरी होगी, मैं आपको तसल्ली देता हूँ। लॉर्ड नजीर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मैं आपको एक बात बताऊं कि मीर हजरात हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं तो जेंडर बेस्ड उसमें नहीं जाता या जात बात बरादरी के उसमें नहीं, मैं इंसान की कदर करता हूं, और खास तौर पे जो मुसलमान हो वो इंतहाई काबिल कदर है हमारे लिए। लेकिन एक और झूठ के जहांगीर सिद्दीकी HSBC की शाखें खरीदने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि इसकी एक और मुंसलिक कंपनी जेर एसगार्ड 9 है जो JS बैंक की ओनर नहीं, इसके खिलाफ SCCP में एक इंक्वायरी कई सालों से जेर अल्तवा थी। कई सालों से ये क्यों जेर अल्तवा थी, और क्यों जंग के मुंतजिम ने SCCP को फोन करके कहा
کہ اس کے ساتھ انصاف کریں. وہ انصاف کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جہانگیر صدیقی کے خلاف خبریں کس نے چھاپی. نیوز اخبار دیکھیں, دسمبر 10, 2010 کا نیوز اخبار, اور وہ کیا کہتا ہے؟ The share price of Jahangir Siddiqui and Company Limited (JSCL) lost 7.8% on Thursday following news that arrest warrants were issued against the group chairman and his name was put in the ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ان کا نام ڈال دیا گیا. اور پھر آگے لکھا ہے فلیگ شپ کمپنی آف GS گروپ shed ₹1 and closed at ₹11.74 بلا 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 بلا. یہ آگے بڑا اس کے متعلق ایک نیوز نے دی خبر. پھر جنگ نے کیا خبر دی یہ پڑھنا پڑے گا بھائی. کارپوریٹ سیکٹر میں انسائڈ ٹریڈنگ کے ذریعے GS گروپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ایس گارڈ نامی کمپنی نے ایس گارڈ 9 لمیٹڈ نے انسائڈ ٹریڈنگ کے ذریعے شیئرز کی قیمت جو اپریل 2007 میں 22 روپے تھی سے جولائی 2007 میں 132% مصنوعی طور پہ اضافہ کر کے 53 روپے پہ پہنچا دیا گیا. اور اس طرح نومبر 2007 سے اپریل 2008 تک قیمت میں مصنوعی طور پہ 174% کا اضافہ کر کے اربوں روپیہ کمایا. اور اس رپورٹ کے مطابق GS گروپ اور اس کے ڈائریکٹرز لائف سیکیورٹیز اور عزیز فدا حسین بروکریج ہاؤسز کے ذریعے جو 25 کروڑ شیئرز کی کراس ٹریڈنگ ہوئی وہ اس میں بھی ملوث ہیں. یہ رپورٹ دسمبر 2008 میں مکمل ہوئی لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. اس رپورٹ کی تیاری میں کئی افسران تبدیل ہوئے, کئی افسران نے خاموشی سے SECP کو چھوڑ دیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جنگ ایکسپوز کر رہا ہے. اور اس کے بعد اپنے جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے فون کر کے جنگ کے منتظم نے یہ کہا اس کے ساتھ انصاف کر دو. کیوں؟ سڈنلی جہانگیر صدیقی جو اس پورے کہانی کے دولہ ہیں اور ان کے صاحبزادے کی شادی میر شکیل الرحمان کی صاحبزادی سے انجام پا جاتی ہے دبئی کے اندر. وہی شادی جس پہ سپوزڈلی کروڑ روپیہ خرچ کر کے تمام انڈینز کو بلایا گیا وہاں پہ. اور اس کے بعد یکا یک جہانگیر صدیقی ایک اچھے آدمی ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے فونز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بینک ان کو دے دو, اس کی شاخیں اس کو دے دو. لیکن یہ کہانی ابھی باقی ہے اور اس میں بہت گھنونے چہرے آگے سامنے آ رہے ہیں. ابھی اس بریک کے بعد میں آپ کو اور بھی چہروں سے بات بھی کراؤں گا اور آپ کو تفصیلات بھی بتاؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. کہتے ہیں کہ بڑے لوگ ہی بڑے اداروں کو تباہ کرتے ہیں اور بڑے ادارے اور بڑے لوگ مل کے ملکوں کو تباہ کرتے ہیں. یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے بہت دن سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نہ کرو تمہیں بڑا خطرہ ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ہو جائے یار, پھر کر لے ایک دفعہ جس نے بھی جو کرنا ہے. اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ذات ہے, جو اس کو منظور پھر وہی ہوگا. لیکن سچ کو آنچ نہیں, سچ تو بولنا ہے. یہاں پہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریٹائرڈ ایڈمرل فصیح بخاری, سابق چیئرمین نیب. یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں پہلے ساروں کو کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مبشر لقمان کا ایک بظاہر ایک کام ہے یا وہ ایک اینکر ہے. اب مبشر لقمان اور بھی 4 جگہوں پہ کام کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کہیں پہ اپنی پوزیشن, اپنے ادارے کی پوزیشن, اپنا وزٹنگ کارڈ اس کو نیگیٹو انفلوئنس میں اپوائنٹ کرتا ہے. اور پھر وہ نیگیٹو انفلوئنس کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک تھانے دار ہے آپ کی مرضی کا کام نہیں کر رہا, آپ نے اس تھانے دار کے متعلق پروگرام کیے, دبا کے وہ اس کو سسپینڈ کرایا, اس کو ہٹوایا اپنے راستے سے, اور اس کے بعد اب 4 اور تھانے داروں کے نام آپ نے دینا شروع ہو گیا کہ یہ اچھے ہیں, ان میں سے یہ 2 بہت برے ہیں, ان کے خلاف رپورٹ ہے. اب وہ جو اپوائنٹ کرنے والے ہیں وہ ایک پبلک پرسپشن کے اوپر, کیونکہ وہ بن رہی ہوتی ہے اخبار میں خبر آنے سے, اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ. اب اس تھانے میں مبشر صاحب بیٹھ کے کسی کی بھینس اٹھا رہے ہیں اور کسی کی گاڑی نکال رہے ہیں اور کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کام اوپر کے لیول پہ. ایڈمرل فصیح بخاری ویل بیئر می آؤٹ, چیئرمین نیب رہ چکے ہیں. ایڈمرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایڈمرل صاحب, جو میں نے بات کہی کہ بڑے لوگ بڑے ادارے اپنے من پسند لوگ اوپر لگواتے ہیں پوسٹ پہ, جس میں ایون نیب کی پوسٹ بھی شامل ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟
I would not like to comment on that, Mubashir. Appointments होती हैं, हुकूमत appointments करती है, किस वजह से करती है, that is something that the governments must answer, politicians must answer. Right. अब मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर जोर डाला गया जब आप नैब को हेड कर रहे थे कि मोहम्मद अली फॉर्मर चेयरमैन SECP को आप फौरी तौर पे ECL के ऊपर डाल दें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाल दें, क्या ये सही बात है? Pressure, directly pressure नहीं, but we had a problem within NAB. सर उर्दू में बात करेंगे हम सर, प्लीज. हाँ, खैर उर्दू is not my strong language. जी सर, ये उर्दू हमारे मुल्क की जुबान है. हमारे हाँ ऑफिशियल्स थे जी, जिनके जरिए इंफॉर्मेशन जारी थी कुछ सेक्शंस ऑफ द प्रेस के हाथ में, एंड दैट वाज, उससे बहुत प्रेशर आता था कि जी जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो वो पहले कोई स्टोरी छप जाती थी प्रेस में, और वो बल्कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपीज भी वो पब्लिश करते थे अपने अखबारों में. यानी चोरी होती थी आपके दफ्तर से? प्रेशर होता था, चोरी होती थी आपके दफ्तर से, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये होती है. राइट. अब वो स्टोरीज इस टाइप की होती थी, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास ये न्यूज की एक स्टोरी है 5/17/2013 की कि ताहिर महमूद अपॉइंटेड SECP एक्टिंग चेयरमैन, यानी अभी उसके अपॉइंट होने से पहले, यानी अभी SRO नहीं आया, और ये स्टोरी अगर आ रही है कि द फेडरल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड, या उससे पहले दे हैव डिसाइडेड कि टू अपॉइंट ताहिर महमूद एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये तो एक स्टेटमेंट उस पर इशू हो गई. लेकिन उससे पहले अगर आप एक जंग देखें अप्रैल 22, 2012 का, तो उसमें है कि वजारत खजाना ने इस अहम ओहदे के लिए SECP के सीनियर कमिश्नर ताहिर महमूद का नाम वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया, क्योंकि उनका SECP का ही तमाम करियर है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शाहजेब अली और खालिद मिर्जा के नाम भी भिजवाए गए हैं. ये स्टोरियां परसेप्शंस चेंज करने के लिए डाली जा रही थी, और फिर ऊपर से कहलवाया जा रहा था कि अब तुम्हारा रास्ता आसान हो गया, अब ताहिर महमूद को चेयरमैन बना दो. इज दैट राइट? आई कैन नॉट कमेंट उनकी बैकग्राउंड, इनके अपॉइंटमेंट का मुझे नहीं पता है, बट जो आपने सवाल किया था मोहम्मद अली साहब का, उनके बारे में काफी प्रेस में भी आ रहा था, और नैब के अंदर भी एक जूनियर लेवल पे इंक्वायरी चल रही थी. आपने मुझे फोन पे ये भी बताया था कि हर रोज आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था जंग और न्यूज के अंदर झूठी खबरें लगा के, क्या ये सही है? वो मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ? वो मेरे खिलाफ बहुत प्रेशर आ रहा था फ्रॉम द जंग न्यूज ग्रुप. आपने आपके ख्याल में क्यों कर रहे थे वो ये तो फिर आप मीर खलील रहमान से पूछें. मीर खलील रहमान से पूछने के लिए तो मुझे मरना पड़ेगा, वो ऊपर जन्नत में है. मैं शकील रहमान साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे जी. सॉरी. एंड बट मोहम्मद अली के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं खुद जाके उनसे मुलाकात की, मैंने, वो भी आए थे दफ्तर, और मैंने काफी उनसे गुफ्तगू की थी, एंड आई फाउंड हिम टू बी अ स्ट्रांग रेगुलेटर. He had a vision CCP के लिए, and he was a strong regulator. आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था इन दो अखबारात की तरफ से कि आप दो मुंतखब वज़ीर आज़म को अरेस्ट करवा दें. ये स्टोरीज छपी थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था, वो काफी प्रेशर इस ये केस पे था, बट तफ्तीशी इदारे जो होते हैं उनको अपना काम संजीदगी से करना पड़ता है, और जब कोई फाइनेंशियल ट्रेल मिलती है साबित करने के लिए कि जुर्म हुआ है, तभी रेफरेंस फाइल हो सकता है. तो वही हम कोशिश कर रहे थे टू फाइंड कि कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रेल मिले. बट अब ये लग रहा है, और जो आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था. मैंने काफी इस पे गौर किया है कि पाकिस्तान में करप्शन जो होती है वो हो रही है, और बहुत से मसाइल जो पाकिस्तान के हैं वो है क्योंकि रियासत को कमजोर किया जा रहा है. तो मैं समझता हूँ कि जो रोल कुछ सेक्शन मीडिया ने प्ले किया है, कुछ और इदारों ने प्ले किया है, दैट अमाउंट्स टू स्टेट सबवर्शन, रियासत की सबवर्शन
ریاست کو کمزور کرنے سے. اور آپ یہ نے ساری آپ نے problems مجھے ہوتی ہیں. فون پہ یہ بھی بتایا تھا ایڈمرل صاحب، کریکٹ می اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ پری پول ریگنگ کروائی جا رہی تھی جس کے اوپر آپ نے احتجاجاً چھوڑ دیا. وہ تو آپ میرا جو خط تھا پریزیڈنٹ کو اس میں کافی ظاہر ہو جاتا ہے کہ میرے کیا خیالات تھے. نہیں، آپ مجھے خیالات میرے ناظرین کو بھی پلیز بتائیں، آپ کے کیا خیال تھے؟ بس یہ تھا کہ there was a lot of pressure کہ جی پرائم منسٹرز کو اریسٹ کیا جائے تفتیش مکمل ہونے سے پہلے، کیونکہ الیکشنز ہونے والے تھے، نزدیک تھے، اور کیونکہ ہمیں فائنینشیل ٹریل ثابت نہیں ہو رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا. تو اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا؟ اب یہ آپ خود آپ کے ناظرین. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو لانے کے لیے پری پول ریگنگ کی جا رہی تھی اور کی اپوائنٹمنٹ اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کی جا رہی تھی. از دیٹ واٹ یو آر ٹیلنگ؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، بٹ میں نے مجھے جو سمجھ آئی تھی بات کہ جی یہ کیوں پریشر آ رہے ہیں کسی کو اریسٹ کرنا جب تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو یہی سمجھ آیا تھا جو مجھے سمجھ آیا؟ جی بالکل. مور اور لیس، اس میں لیس کیا؟ یہی تو آپ دیکھیں گے نا، جو میں نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ کو، اس میں تو صاف میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایڈمرل فصیح بخاری، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. پری پول ریگنگ بھی کرائی گئی اور بقول ایڈمرل فصیح بخاری کے ان کے خلاف غلط اور جعلی خبریں چھاپی گئیں نیوز اور جنگ میں، تاکہ ان سے اپنے من پسند فیصلے کروائے جا سکیں اور ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا جا سکے. جہانگیر صدیقی اور ایم ایس آر کہ یہ جو فیملی ری یونین جب ہوئی، ری یونین تو نہیں، یونین جب ہوئی، جب دونوں کے بچوں کی شادی ہو گئی، تو اس کے بعد فون بھی جانا شروع ہو گئے، ایچ ایس بی سی بینک کو بھی کرنا شروع ہو گئے، اور سڈنلی ایسگارڈ 9 جس کی 5 سال انکوائری چلی اور جس کی خبر خود جنگ اخبار نے بریک کی تھی، جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے اوپر مٹی کیسے ڈالی گئی اور کیوں ڈالی گئی، یہ تو میں آپ کو ایک بریک کے بعد بتاؤں گا. بڑے سرپرائز گیسٹ ہیں میرے ساتھ آج. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سٹوری میں نے شہاب زبیری کے متعلق بھی بتانی تھی، لیکن میں پتا چلا کہ آج ان کا دل ڈوب رہا ہے. تو چلیں زبیری صاحب، کل آپ کے متعلق کو بات کریں گے. آفٹر بریک، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جو ایڈمرل فصیح بخاری نے 3 باتیں مجھے کہی تھیں، اور فون کے اوپر بھی اور کچھ اس میں سے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی، وہ میں کیٹیگوریکلی ری فریز کر دوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ مجھے ہر روز میرے خلاف جنگ اور نیوز اخبار میں خبریں آتی تھیں جو غلط بھی ہوتی تھیں، کہ تاکہ میرے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ میں 2 منتخب وزرائے اعظم کو کسی طرح پابند سلاسل کرا دوں، اور ایک اور پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں الیکشنز میں جو بہت قریب تھے ان کے لیے راستے ہموار کر دوں. اور پری پول ریگنگ کے متعلق میں نے اس وقت صدر پاکستان کو بھی لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ محمد علی جو فارمر چیئرمین تھے ایس سی سی پی کے، ان کے خلاف جو انہوں نے انکوائری کی، ان کو یہ پتا چلا کہ وہ ایک بہت اچھے اور ایماندار افسر تھے، اور انہوں نے کبھی بھی ان کا نام ECL پہ نہیں ڈالا. اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ان کے دفتر سے نیب کے جونیئر افسران کو ملوا کے ڈاکیومنٹس چوری کی جاتی تھیں، جو کسی نہ کسی طرح ان 2 اخباروں میں پبلش ہو جاتی تھیں اور آ جاتی تھیں. یہ تو ان کی باتیں ہو گئیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پرسیپشن چینج کی جاتی ہے، پرسیپشن چینج کی جاتی ہے لوگوں کی ٹی وی پہ یا اخباروں میں خبر دے کے، اور پھر آپ اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ اب محمد علی کو سائڈ پہ کر دیا ہم نے، وہ چلے گئے جی، اپنے گھر چلے گئے، اب نیا ہم نے چیئرمین بنوانا ہے کسی طرح سے. مزے کی بات ہے کہ جو باقی 4 کمشنرز ہیں جو ایس سی سی پی کے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ ساری اسی طرح سے ہوئی ہوئی ہے جس پہ محمد علی کو اسے باہر کیا گیا. یہ نہیں کسی نے سپریم کورٹ کو بتایا وہاں پہ. اور انہی کے اندر سے، کیونکہ ایک چیئرمین بننا ہوتا ہے تو 5 کمشنرز جو ہوتے ہیں ان کے اندر سے ایک چیئرمین بنتا ہے. اب وہ اس کے کرائیٹیریا پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ ایک بات کی بات ہے. یہاں پہ اس کو ایکٹنگ چیئرمین بنا دیا، جس کی پروویژن ہی نہیں ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے جو اس کا چارٹر ہے، اس کے اندر اس کی پروویژن ہی نہیں موجود سرے سے. اب ہوا کیا کہ 2 آدمیوں کو پچ کیا گیا، ایک طاہر محمود اور ایک امتیاز صاحب کو.
طاہر محمود صاحب کے متعلق بڑا پازیٹیو پریس آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے وہ کیا, انہوں نے پتہ نہیں نوکیا ایجاد کیا, انہوں نے پتہ نہیں کتنے جنات کو اپنے قابو میں کر لیا, ان کے پاس کون کون سے موکلات ہیں. اور جو امتیاز احمد صاحب ہیں نا, ان کے متعلق ٹوٹل نیگیٹو سٹوریاں آنی شروع ہو گئی, جیسے وہ بیوی سے بڑا ڈرتا ہے, ساس کے پیروں میں ہے, پتہ نہیں کیا کیا آ رہی. اینی وے, اب کیا ہوا کہ 26 اپریل کو طاہر محمود صاحب کو ایکٹنگ چیئرمین بنا دیا گیا. اب یہ طاہر محمود صاحب وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے 3 کمپنیوں کے لیے اس کے اندر فراڈ کرنے پہ, یعنی فراڈ تو نہیں کہنا چاہیے مجھے, میں نے غلط لفظ کہا, آئی ایم سوری طاہر محمود صاحب, لیکن اس کے اندر بہت کچھ کرنے کے لیے اور اربوں روپے کے نقصانات پہنچانے کے لیے ایک عام آدمی کو اسٹاک مارکیٹ میں ان کے اوپر کرمنل انکوائریز کھلی ہوئی تھیں. اب کرمنل انکوائریز کس کس کمپنی کے اوپر تھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کمپنیز کا نام, ایک تھی ہالا انٹرپرائزز لمیٹڈ, دوسری تھی بیما پاکستان کمپنی لمیٹڈ, اور تیسری نوری ٹیکسٹائل لمیٹڈ. یعنی ان میں یہ کہا گیا تھا, ایک ان کے خلاف پٹیشن بھی ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ کی جانب سے, اور اس میں یہ کہا گیا اس پٹیشن میں کہ دیگر کمپنیوں, یہ ان 3 کمپنیز اور دیگر کمپنیز کے شیئر خرد کرنے میں ملوث ہیں, اور ان کی بطور کمشنر تقرری پہ متعدد سوالیہ نشانات ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدت ملازمت کے دوران ان کی کارکردگی انتہائی غیر مناسب رہی. اور طاہر محمود نے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا, جسے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا, اور یوں طاہر محمود ایک بار پھر سنگین الزامات کا ہونے کے باوجود پھر قائم مقام چیئرمین کے طور پہ دوبارہ سے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اور ستمبر 2013 میں جب طاہر محمود کا دوبارہ قائم مقام چیئرمین شپ کا ہوا, تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے ایک بار پھر جانتے بوجھتے طاہر محمود کی کرپٹ ریپوٹیشن کا علم ہونے کے باوجود اسے اگلے 3 سال کے لیے بطور چیئرمین لگا دیا. اب طاہر محمود نے بیما پاکستان لمیٹڈ کے 72.9 ملین شیئرز یعنی جعلی شیئرز ایشو کیے, اور ان کی مالیت 73 کروڑ روپے ان کی مالیت. اور اس کے بعد ہالا انٹرپرائز کا کرمنل کیس ہے جو ایس سی سی پی کی انویسٹیگیشن کے بعد کرمنل پروسیڈنگز کے لیے بھیجنا تھا, اور اسے جھوٹی اور بے بنیادوں پر اس کو روک لیا گیا, فیور جو کرنا تھا. پھر نوری ٹیکسٹائل کیس میں بھی طاہر محمود کا نام سر فہرست ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جعلی شیئرز مارکیٹ میں انلسٹ کیے. جعلی شیئرز مارکیٹ میں انلسٹ کیے. اگر آپ کو کوئی اسٹاک بروکریج ہاؤس واقف ہے یا اس میں کام کرنے والا کو واقف ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنا بڑا کرائم ہے. یعنی ابھی آپ کو شاید میری بات سے اندازہ نہ ہو رہا ہو. اب ہوا کیا کہ طاہر محمود میں وہ کور سی گدڑ سنگھی تھی کہ ان کو بنوانا تھا ہر حال میں. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا کہ ایسگارڈ 9 جو جہانگیر صدیقی کمپنی تھی جس کے اوپر 5 سال سے ایس سی سی پی انکوائری کر رہا تھا اور کیسز اپنا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا, اور پہلے انہوں نے یعنی اس کو ہولڈ کروایا. ایک انہوں نے لیٹر لکھ دیا 2 مہینے کے بعد, انہوں نے لیٹر لکھا کہ جی اس انکوائری کو روک دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کرمنل انکوائری کا کوئی فائدہ نہیں, ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا. پتہ نہیں یہ کہا کہ نہیں کہا, لیکن مطلب یہی تھا. اور اس دوران میں پھر جہانگیر صدیقی کو وہ مہلت مل گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اگین سندھ ہائی کورٹ سے سٹے لینے میں کامیاب ہو گئے. جی یہ وہی سندھ ہائی کورٹ ہے جہاں جہانگیر صدیقی میرے خلاف 2 دفعہ گئے. یہ وہی سندھ ہائی کورٹ ہے جہاں پہ انہوں نے میرے خلاف سٹے آرڈر لیا, میرے خلاف ریسٹریننگ آرڈر لیا, اور ڈیفمیشن کی بھی ایک پٹیشن یعنی وہاں پہ جمع کرا دی گئی. یہ سندھ ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے لے لیا. اچھا ایس سی سی پی نے کیا کہا, یعنی طاہر محمود نے آتی کیا کہا, انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا, اب یہ 13 تاریخ کو کورٹ میں جا کے کہا جا رہا ہے, 28 سے 29 کی ڈیٹ ہے اس میں اپیئر ہونے کے لیے, کہ ہمیں کچھ دن کی مہلت چاہیے اپنا جواب بنانے کے لیے, کچھ دن کی مہلت چاہیے اس کیس کے لیے جو 5 سال سے آپ کے وکلا تیار کر رہے ہیں, اور آج تک وہ دن پورے نہیں ہوئے, آج تک وہ جواب وہاں پہ نہیں گیا. اور طاہر محمود نے اصل کام جو کیا انہوں نے کیا کیا کہ ایک کمپنی تھی کال میٹ ٹیلپس, ہر اسٹاک بروکر کو یہ کمپنی یاد ہوگی کہ اس میں کس طرح سے ندیم احمد کا نام نکلوایا اور جس کی قانونی اجازت نہیں تھی. کال میٹ میں بڑی کچھ خرد برد ہے. اب ہوا کیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ میں نے بریک نہیں لینی راؤ صاحب, سوری میں بریک میں بعد میں جاؤں گا. میں یہ بات ذرا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ایک اور کیریکٹر بیچ میں آتا ہے, یہ بڑا اچھا کیریکٹر ہے, بڑا مزیدار کیریکٹر ہے, اس کا نام ہے ندیم احمد. ندیم احمد اس معاشرے کا بہت ہی قابل احترام شخص ہے. وہ احمد ان قاضی ایک وکلا کی کمپنی ہے, اس کے وہ پارٹنر ہیں, اس کے بیرسٹر ہیں, اب وہ اس کے لیے ہیں.
جی یہ وہی ندیم احمد ہیں جو بے انتہا جنگ گروپ کے کیسز کرتے رہے, جو جنگ گروپ کے اپنے وکیل ہیں, جو میر شکیل الرحمان کے خاص وکیل ہیں, وہی ندیم احمد. ندیم احمد جو تھے, ان کے اوپر 17 سال پہلے ایک کرمنل کیس فائل ہوا تھا, اور یہ بھی کال میں ٹیلفس کی یہ مارکیٹس میں جو فراڈ ہوا تھا اور پبلک نے اس میں بہت پیسہ لوز کیا تھا. غریب عوام ٹھیک ہے ہوتی اس لیے کہ وہ اپنا پیسہ ہارتی رہے اور امیر امیر ہوتے رہے, غریب غریب ہوتا رہے. اور کیا ہوا کہ ندیم احمد کا نام اس کیس میں 4 سال کرمنل اس پروسیڈنگز کے لیے پڑا رہا. طاہر محمود صاحب نے آتے ہی ندیم احمد صاحب کا نام اس سے نکلوایا. یہ وہ لیٹر ہے جس میں سے وہ نام ریموو کیا گیا جو اس وقت آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے. میں آپ کو تمام حوالوں کے ساتھ آپ کو پرسو کر رہا ہوں. اچھا پھر کیا کیا انہوں نے, سب سے پہلے ایسگارڈ 9 جو کمپنی جس کا یہ جنگ گروپ جنگ اخبار نے اپنے نام میں لکھا ہوا ہے, اپنے اخبار کے جواب میں لکھا ہوا ہے, اس کے جو ہے نا کیس اس کو پرسو ہی نہیں کیا. اس کو تو ڈال دیا ڈیپ فریزر میں کہ جا بھائی تو فارغ ہو گیا, اب تم نے جو کرنا ہے کالا گورا سیاہ سفید وہ کرتے رہو. اب کیا ہوا کہ یہ وہی وکیل صاحب جو پہلے جنگ گروپ کے لیے کام کرتے تھے یا میر شکیل الرحمان کے لیے کام کرتے تھے, ان کو طاہر محمود نے اپوائنٹ کیا اور ان کو لے آئے کہاں پہ, SECP میں, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کارپوریشن آف پاکستان میں, اور وہاں پہ لا کے ان کو کمشنر بنا دیا, ہوز ریپرزینٹنگ SECP. اور اچھا پچھلے کچھ 1.5 سال میں سیکورٹی اینڈ مارکیٹ ڈویژن جو ہے وہاں پہ امتیاز حیدر تھے. امتیاز حیدر کو طاہر محمود صاحب نے ریموو کیا اور ظفر عبداللہ کو اس میں وہاں پہ وہ لے آئے ان کی جگہ پہ. یہ کون ہے ظفر عبداللہ؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کام ہے. میر شکیل الرحمان, جہانگیر صدیقی, یہ اس کا نام کیا ہے بھائی بندے کا, ہاں طاہر محمود. یہ نیکسس کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک تصحیح کرتا جاؤں کہ ندیم احمد جو وکیل تھے جنگ گروپ کے, ان کو ایز اے لائر آف SECP اپوائنٹ کیا گیا تاکہ وہ ایسگارڈ 9 کیس وغیرہ کو سرد خانے میں ڈال دیں, ڈیپ فریزر میں, جس کا میں نے کہا تھا. ظفر احمد جو ایگزسٹنگ کمشنر تھے ان کو ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا. اچھا اب کیا ہوا کہ دوران انویسٹیگیشن سڈنلی یہ بھائی صاحب ریزائن کر دیتے ہیں, ظفر عبداللہ صاحب یہ ریزائن کرتے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد, یہ ایک اور کمپنی ہے کراسپی سیکورٹیز, اس کو جا کے چلے جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, لیکن مارکیٹ انفارمیشن اور مارکیٹ سورسز یہ کہتی ہیں کہ جہانگیر صدیقی اور کراسپی سیکورٹیز کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. وہ اس طرح سے کہ دونوں کے بورڈ پہ جو ممبرز ہیں وہ بڑے سملر ہیں. کئی ادھر کے ممبرز جو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے, وہ ادھر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں. تو یہ اکثر ہے حال, اور اس لیے کہتے ہیں مارکیٹ سورسز یہ کہتی ہیں کہ یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ چلے گئے ریزائن کر کے, اور تھوڑے عرصے کے بعد, یعنی ایک عرصے کے بعد, ظفر احمد کو بطور کمشنر SECP واپس بلا لیا گیا. اور اسی دوران میں کیا ہوا کہ طاہر محمود نے اپنی چیئرمین بننے کے بعد انہوں نے ایسگارڈ 9 کے کیس کی پیروی ختم کر دی, جس کا ذکر وہ جنگ اخبار میں تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر سے کیسے یہ سارے ایک ہوتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, اب بھائی یہ ساری چیزوں میں اولاد کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے. تو جہانگیر صدیقی نے اپنے بیٹے کو علی جہانگیر صدیقی کو اسی سال کے شروع میں 42 کروڑ روپیہ ایک بونس کے طور پہ دے دیا. پبلک لسٹڈ کمپنی میں 42 کروڑ روپیہ بونس کے طور پہ دے دیا. شیئر ہولڈرز میں جب اس پر کھپ ڈالی, SECP میں وہ بات گئی. SECP نے کیا کیا, وہ ڈیپ فریزر میں گیا, اور آج وہ پبلک لسٹڈ کمپنی کا شیئر ہولڈرز کا 42 کروڑ روپیہ وہ غائب ہو گیا. یعنی اس کا کسی کو بھی نہیں پتا چلا. یہ طاہر محمود صاحب کے کارنامے تھے. طاہر محمود صاحب, میر شکیل الرحمان صاحب, جہانگیر صدیقی صاحب, یہ ان کے کارنامے بڑے ہیں. میرے پاس پروگرام کا وقت کم ہے اور یہ چلتے رہیں گے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فائدہ.
پاکستان میں ہر ادارے کا اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے. پاکستان میں ہر ایک کا انسان کا اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے. ہم ساروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. عوام کا حق ہے کہ وہ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, عدالتیں ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں, تمام جو ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں. یقین مانیں آپ کو بہت گند نظر آئے گا. کھرا سچ کی ٹیم کی طرف سے تمام پاکستان کو آج میں دعوت دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں آپ سمجھیں کہ میڈیا میں کوئی آدمی غیر قانونی طور پہ کوئی کام کر رہا ہے, آپ رپورٹ ہمیں کریں, ہم عام کریں گے. اور پلیز میری نہ صرف کرتے رہنا, ساروں کی کرنا کمپلینٹس. آپ کی بڑی مہربانی. لیکن میر شکیل الرحمان صاحب, چلتے چلتے آپ سے درخواست ہے آپ پاکستان میں میری کرسی پہ نہ آئیں, اپنے دفتر کی کرسی پہ تو آ جائیں, وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے کئی دنوں سے, یا میر ابراہیم صاحب کو بھیج دیں, یہ پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے.